بولڈ ڈیجیٹل میں آپ دیکھ رہے ہیں گہری بات اور میں ہوں سلمان علی آوان۔ ویورز، آپ جانتے ہیں کہ کس طرح سے ویسٹ ایشیا میں ہونے والی جنگ نے پوری دنیا میں سیکیورٹی، سلامتی اور خارجہ پالیسی کے جو معاملات ہیں ان کو درم برہم کر دیا ہے، بلکہ بدل کر رکھ دیا ہے۔ ویسٹ ایشیا میں ہونے والی جنگ کی گرد ابھی بیٹھی نہیں، کیونکہ یہ جنگ ابھی جاری ہے، لیکن اس سے پاکستان کسی نہ کسی طریقے سے افیکٹ ہوا ہے، اور خاص طور پر پاکستان کی جو سی لائنز آف کمیونیکیشنز ہیں جن کو کھلا رکھنا پاکستان نیوی کی بیسک رسپانسبلٹی ہے، اس کے اوپر کیا اثرات ہوئے ہیں۔ پاکستان کا جو ایک لسٹڈ ایریا سے نکالا گیا ہے حالیہ دنوں کے اندر، اس کا کیا امپیکٹ ہوگا، اور پاکستان کی جو میری ٹائم سیکیورٹی ہے وہ اس جاری جنگ یا جنگ کے نتیجے میں جو صورتحال تبدیل ہوئی ہے وہ کس طرح سے اس کے اوپر اثر پڑے گا، اس حوالے سے بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں کوموڈور آصف سلیم صاحب۔ سر، ویلکم ٹو دا شو۔ تھینک یو ویری مچ، تھینک یو فار انوائٹنگ۔ سر، آپ سے جو ہم بات چیت کا آغاز کریں گے وہ ہمارا ہوگا جو حالیہ دنوں میں جوائنٹ وار کمیٹی کی جانب سے پاکستان کو نکالا گیا ہے، پاکستان کو جو لسٹڈ ایریا کے اندر شامل کیا گیا تھا، اس کے اوپر پاکستان کا کیا مطلب رسپانس ہے، پاکستان کو کیا فائدہ ہوگا، اور یہ کتنا زیادہ امپورٹنس کا حامل ہے موجودہ سینیریو کے اندر، خاص طور پر جب ہم بات کرتے ہیں بلو اکانومی کی، میری ٹائم سیکیورٹی کی۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو حالیہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے جس میں پاکستان کو جوائنٹ وار کمیٹی کی لسٹڈ ایریاز کی لسٹ سے نکالا گیا ہے، یہ اس کا اگر تھوڑا سا میں آپ کو بیک گراؤنڈ میں ذرا ایک انٹرو دے دوں۔ اس کا جو آغاز ہوا تھا یہ تقریباً 2001 میں جب سے وار شروع ہوئی تھی افغانستان والی، تو اس سے اس کا آغاز ہوا تھا، اور اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ جوائنٹ وار کمیٹی ایک ایسی آرگنائزیشن ہے جو کہ نان گورنمنٹ اینٹی ہے اور لنڈن بیسڈ ہے، اور ان کا تعلق ہے بہت سارے جو انڈر رائٹرز ہوتے ہیں، جو انشورنس کمپنیز ہیں، جو آپریٹرز ہیں شپ اونرز کے، ان کا ان کے ساتھ تعلق ہوتا ہے۔ اور یہ اس چیز کے مد نظر کہ مختلف خطوں میں، دنیا کے مختلف علاقوں میں جیسے جیسے حالات ڈیولپ ہو رہے ہوں، جیسے کہیں پر کوئی جنگ کے خطرات منڈلانا شروع ہو گئے، یا پائریسی نے کہیں سر اٹھا لیا، یا کسی اور جگہ پر ٹیررزم کے انسیڈنٹس شروع ہو گئے، تو وہ ان کی بیسس کے اوپر یہ کمیٹی جو ہے ایک انڈر رائٹرز کے ساتھ مل کر ایک رسک اسیسمنٹ، وار رسک سرچارجز جو ہے اس کا تعین کرتی ہے، اور وہ پھر تمام شپنگ لائنز جن کے جہاز آپریٹ کرتے ہیں ان ایریاز میں، ان کے اوپر ایک ایڈڈ سیکیورٹی کے لیے، ایک ایڈڈ سیفٹی کے لیے، تاکہ ان کے وہ جو پریمیمز اس کے ساتھ منسلک ہیں وہ ان کو کور کریں رسک میں، اگر ان کیس اینی انسیڈنٹ ٹیکس پلیس اس کی وجہ سے، تو وہ ان کمپنیز کا جو ہے وہ ایک سیکیورٹی پیراڈائم ان کو موجود ہو۔ عام زبان میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو لسٹڈ ایریاز ہیں وہاں سے جو جہاز گزرتے ہیں، جو مرچنٹ ویسلز ہیں آپ کے، وہ جب گزرتے ہیں تو ان کو ایکسٹرا پیسے ادا کرنے پڑتے ہیں، چاہے وہ سر چارج ہو، چاہے آپ اس کو وار رسک ٹیکس کہہ دیں یا کوئی بھی نام دے دیں۔ تو پاکستان جب اس سے نکل گیا ہے، پاکستان کا جو ایکسکلوسیو اکنامک زون ہے وہ اس سے لسٹ سے نکل گیا ہے، یعنی پاکستان کو ایک طرح سے رسک فری قرار دے دیا گیا ہے، تو اس کی جو ہماری اپنی میری ٹائم سیکیورٹی ہے، میری ٹائم ٹریڈ ہے، یا جو جہاز یہاں سے گزرتے ہیں، اس کے اوپر کیا سادہ زبان کے اندر ہم کہیں کہ کیا اثرات پڑیں گے، کیا فائدہ ہوگا؟ جی، اس میں بنیادی طور پہ یہ ہے کہ جو ہماری ٹریڈ کا والیوم ہے، اس ٹریڈ کے والیوم کے حساب سے جتنے بھی کنٹینرز، جتنی بھی کارگو، جتنا بھی ٹریڈ پاکستان میں آ رہا ہے یا جا رہا ہے یہاں سے، ان تمام شپنگ لائنز کے اوپر وہ ایکسٹرا ایک چارج لیوی ہو جاتا ہے، اور یہ عموماً $3,500 سے $4,000 تک، اور کچھ ایسٹیمیٹس میں $1,500 سے $4,000 فی کنٹینر جو ہے، جو آپ نے 20 فیٹ کنٹینر دیکھا ہوگا، اس کو TEUs ٹن ایکویولنٹ یونٹ کہلاتا ہے وہ۔ تو عام زبان میں یوں سمجھ لیں کہ اگر پاکستان کی اس وقت تقریباً ایوریج ٹریڈ جو ہے وہ تقریباً 3.25 ملین TEUs ہے، اور اگر آپ اس کو $3,000 ایوریج کے حساب سے بھی لگائیں تو یہ تقریباً $8.5 بلین کا اماؤنٹ بنتا ہے۔ یہ وہ اماؤنٹ ہے جو یہ جو ایران کے ساتھ امریکہ کی جنگ شروع ہوئی تو ہمارے خطے میں فوری طور پر ایک ایکسٹرا اس کو کانفلکٹ سرچارج کہنا شروع میں کہا گیا، وہ ایمرجنسی کانفلکٹ سرچارج جو ہے وہ لیوی ہو گیا، اور یہ وہ چیز تھی جس سے ظاہر ہے تمام امپورٹس اینڈ ایکسپورٹس کے اوپر قیمتیں بڑھ گئیں اور ان کا ایک ڈائریکٹ اطلاق ہونا لگ گیا۔ اس کے اوپر ہماری منسٹری آف میری ٹائم افیئرز نے اپنا ظاہر ہے ان کو اس چیز کی فکر ہوئی کہ ہماری ٹریڈ سے افیکٹ ہوگی، ہمارے جو ٹریڈرز ہیں ان کی امپورٹ ایکسپورٹس کاسٹلی ہو جائیں گی،
تو انہوں نے فوری طور پہ یہ میٹر ٹیک اپ کیا اور پرائم منسٹر کی آفس کے تھرو یہ ہائی کمیشن کو کہا گیا کہ آپ اس کے اوپر وہاں جو لائڈز کمیٹی ہے ان سے ان کانٹیکٹ ہوں اور اپنا پوائنٹ آف ویو ایکسپلین کریں، جس کے نتیجے میں وہاں پر مختلف میٹنگز ہوئیں. ہماری پوری ایک میری ٹائم انڈسٹری، میری ٹائم منسٹر، ان سب کے ساتھ ان کی آن لائن کانفرنس ہوئی اور بہت سارے ہمارے جو اسٹیٹسٹکس تھے جن سے یہ چیز ویریفائی ہوئی کہ ہماری پورٹس اور ہمارے ایریاز، ہمارا ہاربر جو ہے وہ بہت سیف ہے، اور اس کے اوپر کمپلیٹ ان کو ایک ڈیٹا فراہم کیا گیا جس میں بتایا گیا کہ ایسا کوئی انسیڈنٹ ہمارے ایریاز میں نہیں ہوا. اور یہ ایک وہ پرو ایکٹیو اپروچ تھی جس کے باعث وہ جو وہاں پر وار کمیٹی کے جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کے ساتھ جب یہ چیز ان کو ایکسپلین ہوئی، ان کے ساتھ سارا ڈیٹا شیئر ہوا، تو بہت حد تک یہ چیز وہ اس کے اوپر مائل نظر آئے. اور پھر حالیہ ایک دورہ ہے ہمارے چیف آف نیول اسٹاف کا ہوا وہاں پر یو کے میں، اور ان کی بھی وہاں میٹنگ ہوئی اور اس میں انہوں نے مزید اس کو ری انفورس کیا، ری ایٹریٹ کیا. اور اس کے تقریباً 2 ہفتے کے بعد JWC نے پاکستان کو ان لسٹڈ ایریاز کی لسٹ سے نکال دیا. بہت اچھی ڈیولپمنٹ ہوئی. اسی وار سے ریلیٹڈ ایک اور فیکٹر ہم نے پاکستان میں سمجھیں، ایک طرح سے بہت سارے لوگوں نے فرسٹ ٹائم یہ سنا ہوگا کہ پاکستان میں جو ٹرانس شپمنٹ کا معاملہ ہے وہ بہت بہتر ہوا. پاکستان میں جو ٹرانس شپمنٹ ٹریڈ ہے اس کا والیوم بہت زیادہ بڑھ گیا. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وار کے اندر جہاں بہت ساری بری چیزیں تھیں یا کچھ نیگیٹو اسپیکٹس تھے، تو پاکستان کو کم از کم اس حوالے سے ایک مثبت جھلک جو ہے وہ دکھائی دی. تو یہ ٹرانس شپمنٹ والا فیکٹر جو ہے پاکستان کی میری ٹائم ٹریڈ کے حوالے سے، ہماری پورٹس کی کیپیسٹی کے حوالے سے، یہ والا معاملہ جو ہے وہ کتنا زیادہ امپورٹنس کہاں ملا اور مستقبل میں اس کے بڑھنے کے، آگے جانے کے کیا چانسز ہیں؟ جی، وہ ایک کہاوت ہے کہ ایوری چیلنج برنگز این اپرچونٹی، اور اس کیس میں بھی یہی ہوا کہ جو کہ ہمارے خطے میں ایک جنگ کا آغاز ہوا اور اس سے پاکستان کی معیشت پر ڈائریکٹ ایفیکٹس ہوئے. ہماری کاسٹ آف لیونگ، کاسٹ آف امپورٹس ظاہر بڑھ گئیں، آئل سپلائیز میں ایک کمی آئی، اور اس کو دور کرنے کے لیے پھر ہمیں آبویسلی مزید کانٹریکٹس کرنے پڑے جہاں پر اسپاٹ بائنگ میں عموماً جو آپ کو چارجز دینے پڑتے ہیں وہ نارمل حالات سے زیادہ ہوتے ہیں. اور یہ والے اثرات جہاں تک پاکستان کی معیشت پر ہو رہے تھے، اس کے ساتھ ساتھ اس کا ایک پازیٹیو ایسپیکٹ یہ نظر آنا شروع ہوا کہ بہت سی شپنگ لائنز جو اپنے جہاز پہلے اسٹریٹ آف ہرمز میں داخل کرتی تھیں اور بڑی پورٹس جو کہ پرشین گلف کے اندر موجود ہیں وہاں لے کے جاتی تھیں، انہوں نے سیف ہیونز ڈھونڈنا شروع کر دیے. اور انسیڈنٹلی پاکستان کی پورٹس، ہم چونکہ اسٹریٹ آف ہرمز سے باہر ہماری پورٹس موجود ہیں، خاص طور پہ گوادر جو کہ بہت قریب ہے، وہ اس کو یہ ڈیولپمنٹ جو ہے ایک لحاظ سے ایک اس کے لیے بون ثابت ہوئی. اور اس کا اندازہ آپ اس چیز سے لگا سکتے ہیں کہ صرف ہماری جو اپریل کی جو اسٹیٹسٹکس ہیں وہاں پر تقریباً اس کا 8300 کنٹینرز ٹی یوزڈ کا جو ایک رف فگر تھا پورے سال 2025 کا، اٹ سرج ٹو اباؤٹ 11,000 ڈیورنگ 1 month. تو یہ اس سال کا جتنا کاروبار تھا وہ ایک مہینے کے اندر تقریباً آلموسٹ سمجھنا 1.5 گنا کے قریب پہنچ گیا. تو اس میں نہ صرف یہ ایک چیز تھی کہ ان شپنگ لائنز کو سیف ہیونز چاہیے تھے، اس کے ساتھ ساتھ ہماری جو میری ٹائم آرگنائزیشنز ہیں، ہماری میری ٹائم منسٹری ہے، ہماری نیوی ہے اور باقی اسٹیک ہولڈرز ہیں، انہوں نے بھی اپنے اپنے طور پر جو پورٹ اتھارٹیز ہیں اس کو انہوں نے ایک اپرچونٹی کو ایکسپلائٹ کرنے کے لیے، اس کا فل بینیفٹ اور پوٹینشیل ایکسپلائٹ کرنے کے لیے انہوں نے بہت سارے ریلیفس دیے. جیسے فار ایگزامپل اب گوادر پورٹ کو جو ٹرانس شپمنٹ کے لیے ایک اٹریکٹیو پورٹ بن چکی ہے، وہاں پر 30 ڈے فری اسٹوریج کیپیسٹی جو ہے، چونکہ ان کے پاس تو ایک بڑی فیسلٹی ہے، بہت بڑی فیسلٹی ہے. اس کا آپ کمپیریزن اگر کریں تو جبل علی میں تقریباً 3 to 7 days کا فری اسٹوریج ہوتا ہے، اور یہاں پورا ایک مہینہ ہے، یہاں پورا ایک مہینہ. اور وہ بہت اسٹیپ چارجز ہوتے ہیں جو ڈیمیج ہوتی ہے، جو اگر آپ ڈیلیز کے ساتھ اپنی پورٹ سے اپنا کنٹینر مال اٹھائیں تو اس کے اوپر آپ کے اوپر بہت اسٹیف چارجز ہوتے ہیں. یہ ایک بڑا اسٹیپ لیا گیا. پھر اس کے بعد وہاں پر جو ہینڈلنگ کا جو میکینزم تھا اس کو امپروو کیا گیا، اس کو ڈیجیٹلائز کیا گیا، اور اس کے ساتھ کراس ڈاکنگ آپریشنز کا ایک نیا ترتیب دیا گیا نظام، جس میں شپس ڈائریکٹلی کارگوز جو ہیں وہ دوسرے شپس میں وداؤٹ ہیونگ ٹو ایون کم ٹو دا پورٹ وہ بھی اپنا سامان منتقل کر سکے. اچھا، یہاں پر ہمیں گوادر کا تو پوٹینشیل نظر آیا، ساتھ ساتھ کراچی اور ڈیفینیٹلی پورٹ قاسم پہ بھی اس کا اثر پڑا ہوگا.
گوادر کا جو یہ پوٹینشیل ہم نے دیکھا ہے ٹرانسشپمنٹ کے حوالے سے، اس کو اب تو جنگ ہو رہی ہے، جنگ کی وجہ سے ایک خاص سینیریو ہے، لوگ جیسے کہ آپ نے کہا کہ سیف ہیونز ڈھونڈ رہے ہیں یا ڈھونڈا انہوں نے، تو اب اگر یہ جنگ ختم ہو جاتی ہے اور بیک ٹو نارمل ہم جاتے ہیں، تب یہ پوٹینشیل کیا برقرار رہے گا؟ کیونکہ لوگوں کو ایک دفعہ پتہ تو چل گیا، جو ٹریڈرز ہیں، جو شپنگ آپ کی کمپنیز ہیں، ان کو پتہ تو چل گیا کہ گوادر کے اندر یہ پوٹینشیل موجود ہے اور پاکستان کے اندر یہ فیسلٹیز موجود ہیں، چاہے وہ 1 مہینے کی سٹوریج کی ہو، کارگو ہینڈلنگ کی ہو، تو یہ پوٹینشیل یا یہ جو سرج ہمیں دکھائی دی ہے، یہ بس ایک سپائک کی طرح اوپر جائے گی، نیچے آ جائے گی، یا پھر یہ کنٹینیوس اس کے اندر ہمیں کوئی کنٹینیوٹی دکھائی دے گی؟ دیکھیں، اس چیز کو مستقل بنیادوں پر قائم رکھنے کے لیے بہت ساری مزید سٹیپس لینے کی ضرورت ہوگی، اور جہاں تک ایک نیا ایوینیو مل گیا ہے انٹرنیشنل شپنگ لائنز کو کہ وہ اب گوادر پورٹ کو ایک سیف پورٹ سمجھتے ہوئے یہاں آ رہی ہیں، ٹرانسشپمنٹ کے لیے اس کا استعمال کر رہی ہیں، کیونکہ یہ ٹرانسشپمنٹ اب صرف وہاں پر جہازوں سے کنٹینرز اتار کے دوسرے جہازوں پر نہیں جا رہا ہے، بلکہ اس کی بائی لینڈ جو ٹرانسفر ہے ٹو سینٹرل ایشین اسٹیٹس وہ ہو رہی ہے۔ اس کے علاوہ یہاں پر جو گوادر کا ریئل پرپز ہے، جو اس کا ایکچوئل ٹرانسشپمنٹ اور ٹرانزٹ کارگو کا یہ پورٹ ہے، جو کہ ڈیپ واٹر پورٹ اس ریجن کا واحد پورٹ ہے، تو اس کا یہ پوٹینشیل جو ہے، کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کو ایسا کوئی موقع مل گیا جس میں آپ اپنی کیپیبلٹیز شو کر سکتے ہیں، تو یقیناً یو اٹریکٹ the people those who are actually involved in this trade۔ ٹریلر تو چلا دیا نا، آپ نے اپنا ایک پوٹینشیل شو کر دیا، اور اگر ہماری سروسز جیسے ابھی سٹارٹ میں نے آپ کو بتایا کہ اتنی بڑی ہیں، تو اس کو اگر قائم رکھنا ہے اور اس کو مزید ہم نے انکریز کرنا ہے، تو اس کے لیے ہمیں وہاں پورٹ ایفیشنسی، سیکیورٹی آف پورٹس، اور یہ جو ڈیجیٹائزیشن جیسے میں نے کہا، اس قسم کے بہت سارے جو سٹیپس ہیں وہ لینے پڑیں گے۔ اس سلسلے میں ایک میری ٹائم ٹاسک فورس پرائم منسٹر نے کی تھی انسٹیٹیوٹ، اس کمیٹی نے دے ہیو ورک ویری ہارڈ، اور انہوں نے کوئی آئی تھنک تقریباً کلوز ٹو اباؤٹ 100 ریفارمز کے پیکیج کے انہوں نے اسٹیپس دیے ہیں۔ اس کے اندر نہ صرف گوادر پورٹ بلکہ کراچی اینڈ پورٹ قاسم اور ہماری باقی بھی جو جیسے فیڈر سروسز کا آغاز وہاں سے شروع کر دیا گیا ہے، اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ جو چھوٹے شپس ہیں وہ تھوڑے مقدار میں جو کارگو ہے اس کو ریجنل پورٹس میں لے جا سکتے ہیں، اور وہ جو جنگ کے جو اثرات ہیں ان کو بہت حد تک میٹیگیٹ کر سکتے ہیں، کم کر سکتے ہیں۔ اس میں ذرا ہم واپس آئیں گے، ہم نے جنگ کے دنوں میں 2 مقامات کا یا 2 چوک پوائنٹس کا بہت زیادہ ذکر سنا، ایک تو اسٹریٹ آف ہرمز ہے، آبنائے ہرمز ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ باب المندب کی بات ہے۔ پاکستان نیوی کی جب ہم بات کرتے ہیں، آپ کا تعلق رہا ہے، ہم بات کرتے ہیں کہ جو سی لائنز آف کمیونیکیشنز ہیں ان کو کھلا رکھنا تاکہ ہماری ٹریڈ جو ہے وہ ہوتی رہے اور ہم ایک طرح سے کسی نیول بلاکیڈ کا شکار نہ ہوں۔ تو اس میں یہ جو 2 ہم نے چیزیں دیکھی ہیں، 2 پوائنٹس ہم نے دیکھے ہیں، اس کو دیکھتے ہوئے، ان کو دیکھتے ہوئے ہم نے کیا لیسن لرن کیے ہیں کہ مستقبل کے اندر اگر اس قسم کی سچویشن ہوتی ہے یا خدا نخواستہ ہمارے ساتھ ایسے ہوتا ہے، تو ہم اپنی جو کمیونیکیشنز ہیں، سی لائنز آف کمیونیکیشن ہیں، کس طرح سے کھلی رکھیں گے، یا یہ جو سینیریو ابھی دیکھنے میں آیا ہے اس کے اوپر ایز اے نیول آفیسر اور ساری میری ٹائم جو آپ سیکیورٹی سے ریلیٹڈ ہے، اس کے اوپر آپ کا کیا پوائنٹ ہے؟ جی دیکھیں، یہ جو ٹریڈ کو برقرار رکھنا ہے، اس کے لیے پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ کے پاس جو کیپیسٹی ہے اپنی کارگو کو لفٹ کرنے کی، اگر آپ کے پاس نیشنل فلیگ کیریئرز موجود ہیں۔ یہاں پر ایک چیز بڑی ضروری ہے کہ ہماری جو ٹریڈ ہے، جتنی بھی پاکستان کی اوور آل ٹریڈ ہے، میرا خیال ہے اس کا مور دین 80% اسی سمندر سے ہوتا ہے، اس لیے ہمارے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ بالکل، ایک تو یہ ہے کہ تقریباً جو ہماری لیکوڈ کارگو ہے وہ تو آلموسٹ 100% ہماری بائی سی ہوتی ہے، جو انہی سی لائنز آف کمیونیکیشنز کے ذریعہ پہنچتی ہے ہماری پورٹس تک، اور جو دوسرا کارگو ہے بائی والیوم اباؤٹ 80% وہ بھی ہمارا بائی سی ہوتا ہے۔ اس لیے یہ جو سی لائنز آف کمیونیکیشن ہے یہ ضرور ہمارے لیے ایک جسے کہنا چاہیے لائف لائن ہے، ملک کی ترقی کے لیے، ملک کی معیشت کے لیے، کاروباری زندگی کے لیے۔ جو سیالکوٹ میں بندہ بیٹھا اپنا کام کر رہا ہے، اس کا بھی جو ریلائنس ہے، ڈپینڈنس ہے، اس ٹریڈ کے اوپر ہے، اس مٹیریل کے اوپر ہے جو اس کو گلف سے یا دوسرے ڈیسٹینیشن سے پہنچے گا تھرو کراچی پورٹ اور اندر پورٹ، اور وہ بائی لینڈ وہاں تک پہنچے گا۔ اس لیے ہر کوئی وہاں اس سے افیکٹ ہوتا ہے۔ تو ان سی لائنز آف کمیونیکیشن کو بحال رکھنے کے لیے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اگر آپ کے نیشنل فلیگ کیریئرز ہوں،
تو آپ ایک ایڈڈ سینس آف سیکیورٹی کے ساتھ آپریٹ کر سکتے ہیں. اس وقت ہماری یہ والی ایک جسے کہنا چاہیے سی بون لفٹ کیپیسٹی جو ہے یہ بہت کم ہے. خاص طور پر جو لیکوڈ کارگوز کے حوالے سے آئی تھنک بلینز آف ڈالرز جو ہیں وہ غیر ملکی کمپنیز کو پے کرتے ہیں کہ وہ ہمیں تیل لا کر دیں, ہمیں گیس وغیرہ لا کر دیں. اگر ہمارا اپنا کیریئر ہوگا تو میرا خیال ہے کہ گورنمنٹ کا وہ بھی جو زر مبادلہ ہے وہ بچے گا. جی, آئل کی جو وہاں سے آتی ہے ہماری سپلائز, اس کے لیے پھر بھی ہمارے پاس نیشنل ٹینکرز موجود ہیں, لیکن جو ہمارا ایکچوئل فریٹ دوسرا کارگو کا ہے اس کا جو امپیکٹ ہے وہ ہمارے اوپر آلموسٹ 7 to 8 بلین فریٹ چارجز جو ہے وہ ہم ادا کرتے ہیں ان کمپنیز کو, ان شپنگ لائنز کو جن کے ذریعے ہمارا ٹریڈ ہماری پورٹس تک پہنچتا ہے. بہت بڑی رقم ہے. That's again a very huge sum that we have to obviously finance through the foreign exchange. تو ایک تو یہ چیز ہے کہ آپ کے پاس اپنے نیشنل فلیگ کیریئرز ہوں. ہمارے پاس اس وقت 12 جہاز ہیں ٹوٹل. لیکن یہ پھر وہ ہم ذرا ٹاپک سے ہٹ جائیں گے, یہ نیشنل فلیگ کیریئر والا معاملہ جو ہے یہ تو ایک زمانے میں بہت پیک پہ تھا, ہم اپنے جہاز بناتے بھی تھے, پھر یہ ڈاؤن ہو گیا. کیا ضروری ہے کہ یہ جو نیشنل فلیگ کیریئر والا معاملہ ہے یہ سرکار کے ہاتھ میں ہو؟ کیا اس کے اندر نجی کمپنیز آ سکتی ہیں؟ اگر آ سکتی ہیں تو کیوں نہیں آتی؟ اس میں کیا رکاوٹ ہے؟ دیکھیں, اس کے اندر ان کے لیے جو کچھ ریگولیشنز جو نیشنل لیول پر آپ کے ڈیوائز ہوئے ہوتے ہیں ان کے تحت یہ سارا پروسیس ٹیک پلیس کرتا ہے. اگر آپ کے رولز ریسٹرکٹیو ہوں, اگر آپ کے لیے اس قسم کی کنڈیشنز ہوں کہ آپ نے ایک چیز جو پبلش کرنی ہے وہ ہمارے کچھ نیشنل ایسی ہیں پروویژنز جیسے پیپرا رولز ہیں, ان کے اندر کچھ ایسی چیزیں ہیں, ایسی لیمیٹیشنز ہیں جس کی بدولت آپ کو اگر ایک اچھا کم کاسٹ کا شپ اویلیبل بھی ہے انٹرنیشنل مارکیٹ میں, لیکن بائی دا ٹائم یو گو تھرو دیٹ ہول پروسیس that may not be available to you because somebody else has picked it up from the international market. لیکن سر رولز بھی تو سرکار بناتی ہے نا, جہاں آپ کی میریٹائم ٹاسک فورس اسی کے اوپر میں آپ کو تھوڑی سی اگر مزید بات کرنا چاہوں گا کہ جب یہ چیز ہوئی ہے اور اس مرتبہ ہمارے پاس یہ ایک ایڈڈ اپرچونٹی بھی ملی ہے, تو اس وقت آلریڈی پلانز ہیں کہ اس نیشنل شپنگ جو ہمارا فلیٹ ہے اس کو 12 جہازوں سے تقریباً 50 شپس تک لے جانے کا. لیکن یہ بات بڑے پرانے عرصے سے سن رہے ہیں, کافی عرصے سے سن رہے ہیں. It will probably take place now because اس کو ایک امپیٹس مل چکا ہے, اس کو ایک فارملائز کر دیا گیا ہے. یعنی اب آپ پرانے جہاز خرید سکتے ہیں, سیکنڈ ہینڈ جہاز, سیکنڈ ہینڈ بھی, اور جو دوسرے جہاز جہاں پر آپ کو آپ کی جو ریکوائرمنٹس پوری کر سکتے ہوں, چاہے وہ انٹرنیشنل مارکیٹ سے ہوں, چاہے آپ کچھ لوکل کنسٹرکشن میں جائیں, چاہے آپ جوائنٹ وینچرز کریں. لیکن اس کے ان کے بعد جو جیسے ریلیکسیشنز ابھی ہو رہی ہیں, کچھ چینجز اور ریوائز کیے جا رہے ہیں رولز, تو بہت حد تک ان چیزوں میں آپ کے پاس فلیکسیبلٹی ہوگی کہ آپ اپنے لیے جو کاسٹ افیکٹو پلیٹ فارمز ہیں ان کو ایڈ کریں. تو ایک تو پہلا سٹیپ تو یہ ہوگا. دوسرا, سی لائنز آف کمیونیکیشن کو بحال رکھنے کے لیے آپ کو سیکیورٹی کی پروویژن چاہیے ہوتی ہے کہ آپ اپنے جہازوں کو یہ سینس آف سیکیورٹی دیں کہ جو بھی ٹریڈ آ رہی ہے آپ کے ملک میں, جو آپ کی پورٹس تک پہنچ رہی ہے, ناٹ اونلی یور اون شپس بٹ آل انٹرنیشنل شپنگ, کیونکہ وہ وار سرچارجز شپنگ لائنز بھی لیوی کرتی ہیں. کانفیڈنس دیا جائے, آپ ان کو ٹرسٹ دیں, ان کو کانفیڈنس دیں کہ دیئر شپس ول بی سیف, دے ول بی سیکیور اینڈ دے ول بی ہینڈلڈ ان این ایکسپیڈیشس مینر. یعنی اس طریقے سے ہوگا کہ جیسے ہی پورٹ پہ وہ پہنچتے ہیں, کم ان کا جو لے اوور ٹائم ہے پورٹ کے اندر, جو ان کا ٹائم ٹو ٹرانسفر دا گڈز ہے وہ کم کیا جائے, جس کے اوپر آلریڈی بہت ساری ریفارمز ہوئی ہیں. کراچی پورٹ ٹرسٹ نے بہت اس کے اوپر کام کیا ہے. ہمارے پاس جو اب انٹرنیشنل کنٹینرائز ٹرمینلز جو بنے ہیں ان میں بہت حد تک ڈیجیٹائزیشن ہو چکی ہے, آٹومیٹڈ سسٹمز ہیں, لہٰذا وہ جو ٹائم 24 to 36 آورز کا آلریڈی ریڈیوس ہو گیا, اور اس کو مزید ایفیشینٹ بنانے کی پروویژنز اس وقت کی جا رہی ہیں. کارگو ہینڈلنگ آ گئی نا, مطلب ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز میرے خیال میں ہو سکتی ہے, آپ مجھے زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں, کہ جو جہاز آتے ہیں ان کی ظاہر ویئر اینڈ ٹیئر ہوتی ہے, ان کی مرمت کی بھی ضرورت ہے, ان کو مینٹیننس کی بھی ضرورت ہے. تو یہ والی فیسلٹیز کیا ہم پرووائڈ کر سکتے ہیں؟ ہمارے پاس پوٹینشیل موجود ہے کہ اگر انٹرنیشنل کوئی جہاز آ رہا ہے تو اگر اس کو ضرورت ہے فوری طور پر, یا ان دا لانگ رن اس کی مینٹیننس وغیرہ کا سسٹم یہاں پر موجود ہے کراچی میں, گوادر میں, یا کہیں اور ہمیں اس قسم کی فیسلٹی اسٹیبلش کرنی چاہیے, تو میرا خیال ہے کہ ہمارا ایک پورا ایکو سسٹم جو ہے وہ ڈیولپ ہوگا. جی بالکل, آپ نے بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ریز کیا ہے. یہ جہاں پر بھی کارگو اور ٹریڈ پہنچتی ہے جن پورٹس میں, وہاں پر عموماً شپس کو مائنر ریپیئرز یا ایون سم ٹائمز میڈین ریپیئرز کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے. میجر اوور آل میجر ریپیئرز کے لیے تو ظاہر ہے یو نیڈ شپ یارڈز, جو کہ بڑے بڑے شپ یارڈز ہیں جیسے کمرشل بیسس پہ جو کام کرتے ہیں, ساؤتھ کوریا, جاپان, چائنا ایٹسیٹرا.
تو اس طرح کی فیسلٹی اس وقت تو موجود نہیں ہے ہمارے پاس. لیکن ہمارے پاس جو پروویژن یا ہو سکتی ہے جس چیز کو ہم کیپٹلائز کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ ان شپس کی جو روٹین نارمل مینٹیننس ہے جو ان کو اس قدر پرووائڈ کر سکے کہ دے ڈونٹ ہیو ٹو گو ٹو اے سیکنڈ اور تھرڈ پورٹ. اور اس کے اوپر بھی کام ہو رہا ہے کہ ان کے لیے جو ابھی فیسلٹیز جو مزید ڈیولپ کی جائیں گی گوادر پورٹ پہ اسپیشلی, جہاں پر ٹرانسشپمنٹ اور ٹرانزٹ کارگو ہوگا, اس کے علاوہ وہاں پر ان کے لیے ریپیئر فیسلٹی بھی پرووائڈ کی جائے تاکہ ان جہازوں کو کسی تھرڈ پورٹ پہ جا کر اپنے ریپیئرز نہ کروانے پڑیں. اینڈ آئی واز ریڈنگ اے رپورٹ, اس کے اندر یہی تھا کہ ایک فل فلیج فیسلٹی جو ہے اس طرف بھی جو ہے وہ کام جو ہے وہ انشاءاللہ ہوگا. سر یہ تو ہم نے باتیں کر لی بڑی پرام قسم کی, بڑی اچھی قسم کی. اب یہ بتائیے کہ یہ جو جنگ ہم نے دیکھی ہے بطور نیول آفیسر, بطور ٹرینڈ نیول آفیسر, آپ کیا دیکھتے ہیں کہ اس نے جو کانسیپٹس ہیں چینج کیے ہیں؟ جسے کہا جاتا ہے کہ ایران نے جو جنگ لڑی ہے وہ نئی صدی کی جنگ لڑی ہے, جبکہ امریکہ جس طریقے سے ایران کو ہینڈل یا ٹیکل کرنے کی کوشش کر رہا تھا وہ 20ویں صدی کی جنگ تھی. تو جو وار کانسیپٹس چینج ہوئے ہیں اس میں پاکستان نیوی کے لیے کیا لیسنز ہیں؟ کیونکہ ہمارا مقابلہ تو چلیں نو ڈاؤٹ انڈیا سے ہے جو کہ ہماری طرح کی ان کی سائز میں بہت بڑی ہے نیوی ان کی, لیکن وہ ٹرینڈ ہیں, پروفیشنلز ہیں, مطلب کوئی اے سیمیٹریکل وارفیئر نہیں ہے وہاں پر. تو پاکستان نیوی کے لیے پھر بھی اس خطے کے اندر جو صورتحال ہے, اور اب ہم نئے ڈیفنس پیکٹس کے اندر بھی جا چکے ہیں, اس میں ڈیفینیٹلی جو نیوی کی ذمہ داریاں ہیں وہ بھی بڑھیں گی. تو یہ سارا جو ایک پکچر بنتی یا ایوالو ہوتی ہوئی دیکھ رہے ہیں, ابھی تو میں ایوالو ہوتا ہی کہوں گا, وہ کیا ہے؟ اس کے اوپر آپ کو جو آپ نے جس قسم کی وارفیئر پڑھی تو صورتحال تو لگتا ہے بہت بدل چکی ہے. جی بالکل, اس وار نے میرے خیال میں بہت سارے جو ٹریڈیشنل کانسیپٹس تھے انہیں بہت حد تک اپ سائڈ ڈاؤن اپینڈ کر دیا جسے کہتے ہیں. وہ تمام چیزیں جن کے اوپر بینک کر رہی تھی ایک اسٹرانگ نیول فورس, امریکن ملٹری مائٹ کا ایک جو تصور ہے سب کے ذہن میں کہ وہ شاید اپنے ایڈورسری کو, اور وہ بھی ایسا ایڈورسری جو کہ بہت باؤنڈ ہے بائی اٹس کیپیسٹی ٹو لانچ لانگ رینج اسٹرائکس, اور وہ ایک خطے تک محدود ہے, کوئی اس کی ایکسپیڈیشنری فورسز نہیں ہے, اسے وہ شاید چند دنوں کے اندر اندر جیسے کہ انیشل ان کا پلان اور آئی تھنک تھا خیال کہ شاید یہ ودن 2-3 days سارا کچھ کمپلیٹلی ڈسیمینیٹ ہو جائے گا, لیکن ایسا ہوا نہیں ہے. دیکھنے میں یہ آیا کہ اس وار کے نتیجے میں میرا خیال ہے چند لیسن جو ہمیں بڑے امپورٹنٹ ہیں اور ڈرا کرنے چاہیے. وہ ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ جو جنگ آئندہ ہوگی وہ ہر کنٹری کو دے ہیو ٹو فائٹ دیئر اون وار. اس چیز کا آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایرانینز نے اس کو ایز اے نیشنز وار کیا اور اپنے اوپر خود انحصاری کا انہوں نے ایک بہت بڑا ایک جسے کہنا چاہیے اظہار کیا اپنی کیپیسٹی کا, اپنی ول کا, اور بجائے اس کے کہ وہ انیشل ڈی کیپیٹیشن جس میں ان کی پولیٹیکل لیڈرشپ پلس ملٹری لیڈرشپ میں سے بہت سارے ٹیئرز جو ہیں وہ ختم ہوئے, اس کے باوجود انہوں نے پہلے سے ہی اس طرح سے اپنا ارینج کیا ہوا تھا اپنا سسٹم ڈاؤن ٹو دا 3rd-4th ٹیئر کہ اس سے انہوں نے وار کی جو ایک انٹینسٹی تھی اس کو کم نہیں ہونے دیا, بلکہ دے آئی تھنک ریفلیکٹیڈ اٹ بیک آن دی اینیمی اینڈ دے وینٹ بیک ایز اے اسٹرانگر ریئیکشن, جس کا دشمن شاید وہ نہیں کر پا رہا تھا اس کا ایک ایکسپیکٹیشن, اور اس کی وجہ سے اس کو بھی لاسز ہوئے. اس کو اگر میں دو کمپیریزن کروں کہ دیکھیں ایران نے ایٹ ہر اون جنگ لڑی, ایران نے اپنی جو ریجنائزیشن ہے اس کی مدد سے جنگ لڑی. نو ڈاؤٹ ہو سکتا ہے کہ اسے اس کے کچھ ایلائز کی سپورٹ مل رہی ہو, سائبر سپورٹ ہو, اسپیس سے سپورٹ ہو, کہیں نہ کہیں سے سپورٹ ہو, لیکن انہوں نے اپنے بلبوتے پہ جنگ لڑی, جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ امریکہ جو سمجھ رہا تھا کہ ود ان ویکس معاملہ جو ہے ختم ہو جائے گا, لیکن دوسری طرف یوکرین جو ہے جو کہ دوسروں کے بلبوتے پہ جنگ لڑنے کی کوشش کر رہا ہے, تو یہ میرا خیال ہے کمپیریزن بنتا ہے. ہمارا رائٹ بالکل بنتا ہے. اس کے اندر ایک نیشنل ریزولو کا بہت بڑا فرق سمجھتا ہوں میں ہے. ایرانینز اپنی خود انحصاری کے اوپر اپنی زور بازو پر انحصار کر رہے ہیں, اور انہوں نے جو سسٹم ڈیولپ کیے ہیں وہ انہوں نے انڈیجنسلی ڈیولپ کیے ہیں. جو میزائلز, جو ڈرونز جس کا اتنا چرچا ہوا, شہید ڈرونز ایٹسیٹرا, یہ سب کچھ جو ہے ان کا ایک
لوکل فنامنا تھا. سینکشنز ہونے کے باوجود اتنی دہائیوں سے انہوں نے کنٹینیوسلی کام کیا. ہیومن ریسورس میں انہوں نے بہت انویسٹ کیا جس کا نتیجہ نکلا. ہیومن ریسورس میں انہوں نے اسپیشلی اپنی پروٹیکٹڈ سائٹس کو جس طریقے سے انہوں نے اپنے یہ والے ویپنز اپنی چیزیں ان کو ایک طرح سے سیکیور کیا, ان کو انہوں نے انڈر گراؤنڈ کیا, اور ملٹیپل جگہوں سے انہوں نے اپنے آپ کو تیار کیا. یہ نہیں تھا کہ کسی ایک جگہ پر ہو, جیسے امریکن بیسز اس ریجن میں تھے اور وہ فکس بیسز تھے, لارج اسپرالنگ بیسز, اور اس کا آپ نے نتیجہ دیکھا کہ ان بیسز کو کتنی ولنریبلٹی کا سامنا تھا. میزائلز اور ڈرونز جو کہ ایک بہت چیپ ویپن سمجھا جاتا ہے, ایون راکٹ میسائلز راکٹس جو ہوتے ہیں نارمل, ان کی زد میں جب وہ آئے تو انہیں خاصا نقصان سامنا کرنا پڑا, انہیں اپنے موو کرنے کے پڑے بہت سارے ایسٹس. تو ایران اس معاملے میں بہت ہی ڈیلیبریٹ طریقے سے انہوں نے اپنے آپ کو پریپیئر کیا. اور وہ جو آپ کا پوائنٹ شروع میں جو آپ پوچھنا چاہ رہے تھے کہ ہمیں کیا لیسنز ہیں, تو میرے خیال میں ایک لیسن یہ بھی ہے کہ انسٹیڈ آف ہیونگ لارج بگ اسپرالنگ بیسز اینڈ فکسڈ اسٹیشنز, آپ کو شاید بہت زیادہ ایجائل, موبائل اور ملٹیپل پلیٹ فارمز ایسے چاہیے ہیں جن کی مدد سے آپ خدا نخواستہ ایک جگہ اگر کہیں اسٹرائک کا نشانہ بنتے بھی ہیں تو یو آر ایبل ٹو ری لانچ اینڈ اسٹرائک بیک وداؤٹ اینی لاس آف ہیوج capacity. یعنی ون شاٹ شوڈ ناٹ ایکچولی ٹیک اوے یور کیپیبلٹی ان اینی ڈومین. تو یہ ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے. تیسری چیز جو اس وار سے میرے خیال میں جو نظر آئی ہے وہ یہ تھی کہ جیسے ہی یہ اسٹریٹ آف ہرمز بند کی گئی ہے, اس کا ایک کنٹرولڈ ایکسیس ایران نے اپنے ہاتھ میں لے لیا, اس سے جو گلوبل سپلائی چینز ہیں ان پہ بہت برا اثر پڑا. اور وہ اس طرح کا اثر پڑا کہ اب اس سے سارے ریجن میں جو ہیں قیمتیں بہت زیادہ بڑھنا شروع ہو گئیں. انفلیشن ہیز سیٹ ان مینی کنٹریز. تو اس کی ایک آؤٹ شوٹ یہ ہے کہ پاکستان جیسے ملکوں کو جو کہ امپورٹس پہ اپنا بہت انحصار ہے اور ان کے ریزروز ایک لمیٹڈ حد تک ہیں, سے اباؤٹ 2 weeks اور سو, اس کو بڑھانے کی ضرورت ہے. اگر ہمارے ریزروز یہی ایڈ اپ ہو جائیں ٹو 30 days اور 45 days, جس کے اوپر بھی اس جنگ کے بعد ایک بہت کانشیس اویئرنیس اور اویکننگ ہے کہ اس کو بڑھایا جائے, اور اس کے لیے بھی ان ایئرس ٹو کم وی ول سی سم ڈیولپمنٹ. کیونکہ اگر آپ کے پاس وہی لارج ریزروائرز ہوں جہاں پر آپ نے اپنی سیکیور رکھی ہوئی ہوں سپلائیز, تو کم از کم یو کین کنٹینیو ود یور اکانومی. جو بھی اس کا ٹینیور ہوتا ہے ایک وار کا, اٹ ڈزنٹ لاسٹ فار ایور آبویسلی, اور اس کے اندر پازز بھی آتے ہیں. تو جو بھی آپ کو بیچ میں اس کے اندر گیپس ملتے ہیں ان کو آپ یوٹیلائز کرتے ہوئے کم از کم اپنے اسٹاکس مینٹین رکھیں, اینڈ یو ہیو دی کیپیسٹی ٹو کنٹینیو ود دا وار فار اے لانگر پیریڈ. یہ ایک بہت عام اس کا میرا خیال ہے آف شوٹ ہے جو کہ ہمیں بہت سیریسلی کرنا پڑے گا. اٹس اے ویری کاسٹ انٹینسو تھنگ, اس کے اوپر بہت محنت بھی ہوگی, بہت اسپیسز بھی چاہیے ہوں گی, ان کو سیکیور بھی کرنا ہے. بٹ یو ہیو ٹو سم ٹائمز انویسٹ ان دا رائٹ تھنگز ایٹ دا رائٹ ٹائم, تاکہ آپ کو بوقت ضرورت ان سے استفادہ حاصل کر سکیں, اینڈ یو کین سیکیور یور سیلف. تھینک یو آصف صاحب. بالکل آپ نے اور آصف صاحب کی جن کا کہنا تھا کہ رائٹ ٹائم پہ رائٹ ڈیسیجنز لینا, رائٹ ٹائم پہ رائٹ جگہ پر انویسٹ کرنا اپنے فیوچر کو سیکیور کرنے کے لیے, وہ بہت زیادہ امپورٹنس کا حامل ہے. اور اس میں کیونکہ یہ جنگ جاری ہے, ابھی بھی ہمارے لیے بہت سارے لیسنز جو ہیں وہ لرن کرنے کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی سوچ کو, ہم اپنی حکمت عملی کو ایک ایور ایوالونگ پیس کے ساتھ آگے لے کر چلتے رہیں, تاکہ ہم سب مل کر پاکستان کو, پاکستان کے مفادات کو پروٹیکٹ کر سکیں.